على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں خطاب فرمایا ہے بنی اسرائیل کو. سورۃ البقرہ کے ابتدا میں جیسے آپ نے الحمدللہ پڑھا کہ سب سے اول میں وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام اور اپنے کتاب کی عظمت کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا، اور صفات مومنین کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی صفات کا ذکر فرمایا، اور کافروں کی صفات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا، جو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو. اور اس کے بعد پھر جیسے آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خداوند قدوس نے پورے قرآن میں 3 مقامات پر بنو اسرائیل کو خطاب فرمایا، اور 3 دفعہ کا جو خطاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی قوم کو خطاب فرمانا اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ جس کا اندازہ اہل علم ہی کر سکتے ہیں. ورنہ اصول یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے انبیاء اور رسولوں کو خطاب فرماتے ہیں، انبیاء اور رسولوں کو خطاب کے بعد حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو یہ ہدایات پہنچا دیں. اور خاص طور پہ سابقہ کتب جتنی گزری ہیں، یعنی تورات و انجیل، اسی طرح صحائف، اسی طرح زبور اور دیگر بھی کتب منزلہ، ان میں تو سارا خطاب ہی انبیاء اور رسولوں کو. البتہ یہ شان عظمت جو ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو، کہ اللہ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی خطاب فرمایا. یعنی جیسے پروردگار عالم حکم دیتے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی مقامات پہ خطاب فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ خطاب فرمائے کسی قوم کو، کسی امت کو، کسی جماعت کو. ایسے بھی دنیاوی طور پہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر آپ کو مثلا بادشاہ خود خط لکھ کر مخاطب کرے تو آپ ساری دنیا میں اچھلتے پھریں گے اور دکھاتے پھریں گے: دیکھو جی مجھے بادشاہ سلامت نے یہ خط لکھا. اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک الاملاک ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور وہ جب کسی قوم کو مخاطب فرمائے تو کتنا بڑا اعزاز. اور پھر خطاب بھی یعنی اتنی عظیم انداز میں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ نے فرمایا: بنو اسرائیل، یعقوب کی اولاد،
اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا نام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی خطاب میں بھی ایک نسبت فرمائی کہ تم تو میرے ایک نبی کی اولاد ہو. اس لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنے معزز خطاب کے ساتھ 3 دفعہ مخاطب فرمایا ہے. ایک پہلے سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. اور ایک اس کے بعد پھر خطاب آیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور یہ تیسرا خطاب ہے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو فرمایا. اور ان 3 خطابات کے بعد پھر اللہ پاک نے بنو اسرائیل کو اس خطاب سے کہیں مخاطب نہیں فرمایا. بس اب وہ خطاب کی اعزاز سے محروم ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے احوال کی وجہ سے. وہ پھر اس قابل بھی نہ رہے کہ دوبارہ ان کو اللہ تبارک و تعالی خطاب فرمائے. پھر اس کے بعد کسی مقام پہ یا بنی اسرائیل کا خطاب نہیں کیا. اور بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خطاب فرمایا، اصطلاح مفسرین میں اس کو فرماتے ہیں التذکیر بنعم اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کے بندوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تم پہ یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا. اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح مفسرین میں التذکیر بنعم اللہ. ایسے کہ اسی طرح کبھی کبھی ہوتا ہے التذکیر بایام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں خاص خاص دنوں کا ذکر فرما کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو تذکیر بنعم اللہ کے ساتھ مخاطب فرمایا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے احوال آئے. بنو اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، اور پھر ان کے احوال کے ذکر کرنے کے بعد پھر تذکیر بنعم اللہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کو ختم فرمایا. کہ جب تفصیلی نعمتوں کا ذکر آ گیا، ان کے احوال کا ذکر آ گیا، پھر اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ مخاطب فرمایا تاکہ شاید پھر بندے بن جائیں، ان کو ہدایت مل جائے. تو بنو اسرائیل پہ اللہ نے جو نعم فرمائی ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. کیا ہے بنو اسرائیل، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پہ کی ہیں، اور میں نے تم کو تمام عالم پہ افضل بنایا، تمام جہاں والوں پہ افضل بنایا. اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. اور دوسری مقام پہ فرمایا اللہ نے کہ ہے بنو اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں بادشاہت بھی عطا کی اور میں نے تمہیں نبوت بھی عطا کی. اتنا بڑا انعام فرمایا کہ اللہ نے یعنی 1,24,000 انبیاء جو گزرے ہیں تقریباً، ان میں اللہ نے ہزاروں انبیاء جو ہے صرف بنو اسرائیل سے بھیجے. یعنی ان میں سے اللہ نے انبیاء چنے، اپنے نبی چنے، اپنے پیغمبر چنے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ یعنی انہی کے خاندان میں اللہ نے پھر بادشاہت بھی رکھی کہ انہیں بادشاہ بھی بنایا. اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا
اور پھر یعقوب علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ کس سے جڑا؟ سیدنا ابراہیم الخلیل سے. جیسے کہ اس لیے انہی آیات کے بعد ابھی آپ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ دونوں بیٹے شان والے، عظمت والے، اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعائیں منظور فرمائی اور ان کو ایسی اولاد سے نوازا. آگے جا کر مفسرین کرام میں یہ اختلاف ضرور ہے کہ بھی ذبیح اللہ جو ہیں جن کو اللہ کے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے ارادہ فرمایا اور اللہ نے قربانی قبول فرما لی، وہ حضرت اسحاق ہیں یا حضرت اسماعیل. بعض مفسرین کرام کی رائے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، لیکن زیادہ اقوال راجحہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں. اور اسی بات کی تائید بھی ہوتی ہے فرمان رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو جب تفصیل پوچھی گئی تو فرمایا ایک تو اللہ نے مجھے ولد اسماعیل علیہ السلام سے چنا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے، اور ایک میرے باپ جو عبداللہ ہیں ان کو بھی میرے دادا نے منت مانی تھی کہ زمزم مل جائے تو میں ذبح کروں گا. تو اس لیے اس قول کی تائید ہوئی، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے حضرت اسحاق کو بھی شان عطا فرمایا اور اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے شان عطا فرمایا. اور پھر یہ وہ شان والی اولاد ہے کہ اللہ نے خود بشارت دی، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خود بشارت دی، ہم نے فرشتے بھیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کو بیٹا دیں گے، اور بیٹا بھی وہ جو نام بھی اللہ پاک کی طرف سے قرآن میں آ گیا اسحاق، اور فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. پھر صرف اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی نسل میں پھر یعقوب علیہ السلام ہوں گے. اور اسی سے پروردگار عالم کے نظام کو آپ اندازہ فرمائیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے حام، سام اور یافس سے پوری دنیا میں ذریت انسانیت کو پھیلایا، اسی طرح میرے پروردگار عالم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھی 2 بیٹے، سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل، ان میں سے اللہ نے ہزاروں نبی پیدا فرما. یعنی اسحاق علیہ السلام حضرت خلیل بھی پیغمبر نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی. اور پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے آئے ہیں تو چند افراد پہ آپ کا کنبہ مشتمل تھا، یعنی 10-11 بچے تھے، بچوں کے بچے تھے. اور لیکن پھر آنے کے بعد اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ پھر وہ سلسلہ ہزاروں تک چلا گیا. تو اب نبوت چلی سیدنا یعقوب علیہ السلام میں. اسرائیل بھی یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اور اسرائیل جو ہے ویسے ایک بات یاد رکھے کہ جب نام رکھ لیا جائے تو پھر اس کے ترجمے نہیں کیے جاتے. اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز عالم بن جائے، نام ہو جائے، تو بس مثلاً کسی کا نام آپ نے زید رکھ دیا، کسی کا نام آپ نے عمر رکھ دیا،
کسی چیز کسی یعنی بیٹے کا نام آپ نے بکر رکھ دیا تو اب پھر ترجمہ مقصود نہیں ہوتا، علم ہو گیا بس، لیکن اس کے اندر اشارہ ہوتا ہے کہ وجہ تسمیہ آخر اس کی کیا تھی. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اسرائیل بھی دراصل مانا ہے عبداللہ. انہوں نے کہا چونکہ پہلے زمانے میں لغت سریانیہ تھی، لغت عبرانیہ تھی، تو ان کے اندر اسر کا معنی عبد تھا اور ایل کا معنی اللہ، تو اسرائیل کا معنی بھی کیا ہوگا؟ عبد اللہ. اور پھر یہی نام ہے یعقوب علیہ السلام کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یوں سلسلہ جوڑا، اور پھر سیدنا اسماعیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ولد میں سے، ان کی نسل میں سے صرف ایک پیغمبر پیدا فرمایا جو تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ثابت ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، سب سے پہلے تو تم میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. لیکن اس مسئلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ انی فضلتکم علی العالمین. بعض علماء نے تو فرمایا کہ تمام جہان یعنی قیامت تک جتنی مخلوق ہے ان میں وہ افضل تھے، کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں پیغمبر پیدا فرمائے، اور لفظ بھی عام ہے کہ فضلتکم علی العالمین. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، معنی یہ ہے کہ بنو اسرائیل اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں تمام عالم سے افضل تھے. پھر جب ان کا دور ہی ختم ہو گیا، زمانہ ہی ختم ہو گیا، وہ سلسلہ ہی کٹ گیا، نبوت ہی ولد اسرائیل سے ولد اسماعیل میں منتقل ہو گئی، تو ان کی فضیلت جو ہے وہ قیامت تک نہیں بلکہ اپنے زمانے میں وہ سب سے افضل تھے. ورنہ افضلیت علی الاطلاق اور علی العموم جو ہے وہ تو امت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر یعنی تمام امتوں سے افضل امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار عدد کے بھی اور باعتبار شرف کے بھی تمام امتوں سے سبقت لے جائے گی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، کہ سب سے پہلے بھی ہم ہوں گے اور سب سے آخر میں بھی ہم ہیں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولون سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا بے اعتبار دخول جنت کے، جنت میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی تو لہذا ہم اول ہو گئے، اور بعثت کے اعتبار سے میری امت جو ہے سب سے آخر میں آئی تو ہم سب سے آخر میں بھی ہم ہو گئے. تو یہ شرف ملا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تم چوتھا حصہ ہوگے، یعنی پوری جنت کی تمام مخلوق کا 1/4. تو صحابہ کچھ اداسن لگے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ تم آدھے ہوگے اور آدھا سارا جہان ہوگا. اور ایک حدیث مبارک میں یہ آیا کہ 2 حصے، یعنی جنت میں اگر کل افراد کو لیا جائے تو 2 حصے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے اور 1 حصہ باقی سارے جہان سے ہوگا. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں بنو اسرائیل جو تھے اللہ نے ان کو بہت بڑی فضیلت سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کو فضیلت بخشی، ان میں انبیاء بھیجے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ آپ ساری سورت بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم و
ستم سے نجات دی، اللہ نے ان کے دشمن کو ان کے سامنے غرق کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان مستضعفین کو پھر ان کا صحیح معنوں میں وارث بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پینے کے لیے ایسا چشمہ منتخب فرمایا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، وہ سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، اور جب ضرورت پڑتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا مارتے اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے۔ اتنا صاف پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت اور معجزہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کو یعنی پینے کے لیے ایسا پانی ملا، اور کھانے کے لیے من و سلوہ ملا، اور سائے کے لیے آسمانوں کے بادل ملے، اور نسب اور خاندان میں نبوت ملی، اور بادشاہت ملی، انبیاء پیدا ہوئے، اور پھر ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا گیا، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ ہر مقام پہ کفر کیا، ہر مقام پہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، ہر مقام پہ اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی، ہر مقام پہ ایسے ایسے سوالات کیے کہ جو جاہلیت کی بھی آخری حدوں کو چھو گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا سے گزرے، فرعون غرق ہو گیا، اتنا بڑا کامیابی ملی ہے، اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے، لیکن ابھی وہ یعنی دریا ابھی خشک بھی نہیں ہوا ہوگا، ابھی وہ راستے بھی نہیں ختم ہوئے، اور کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمیں بھی ایک خدا بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شرف کلام بخشا، تو قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی خدا کی بات سناؤ، ہم بھی اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے کلام سے نوازا، کہنے لگے ارنا اللہ جہرتن، اللہ سے کہو بارے سامنے آ کے بات کریں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے وہ عزتیں چھین لی، وہ عظمتیں چھین لی، اور قیامت تک کے لیے ذلت ان کا شعار بن گیا۔ یعنی وہ لوگ کہ نبی پیدا ہوں تو ان میں، بادشاہ پیدا ہوں تو ان میں، لیکن پھر ایسی سزا ملی کہ قیامت تک کے کسی کے سہارے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ جب تک دوسروں کے زیر اثر رہیں گے، دوسروں کے سہارے پہ زندہ رہیں گے، وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا اونچا سمجھیں، لیکن ہر جگہ ان پر ذلت ہے، ہر جگہ ان پر خواری ہے، ہر جگہ ان پر رسوائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ سیادت بھی چھین لی، ان کے خاندان سے نبوت بھی ختم کر لی، اللہ نے ان کو جو عظمتیں دی تھی وہ عظمتیں بھی ختم ہو گئی۔ وہ قومیں جو کبھی قبلہ اول اور اتنے بڑے بڑے اللہ کے کعبے کے مجاور کا شرف رکھتی تھی، ہمیشہ کے لیے اللہ نے انہیں محروم کر دیا۔ آج اگر وہ ہیں تو وہ وارث قبلہ نہیں، ان کے نزدیک تو مسجد اقصی کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے نزدیک تو ان کے نزدیک تو وہ ایک ہیکل سلیمانی کے چکر میں ہے، ورنہ ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کعبے کی تو کوئی عظمت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرف بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ تمہیں کتنا بڑا شرف ملا کہ اللہ نے تمہیں سب سے افضل نبی نصیب فرمایا، تمہیں کتنا بڑا شرف ملا کہ تمہیں خاتم الانبیاء کے حصے میں تم آئے، تمہیں کتنا بڑا شرف ملا کہ اللہ نے خیر امت ان کا خطاب عطا فرمایا، تمہیں کتنا بڑا شرف ملا کہ اللہ نے وہ جماعت پیدا کی جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب ملے، جن جماعتوں کو اللہ نے حزب اللہ اور اپنی جماعتیں فرمایا۔ تو اس میں اللہ سبق دیتے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ تم بھی سمجھ جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ بس یہ ہمارے اب حقوق ہیں اور ہم سے چھینے نہیں جا سکتے، نہ میں جیسے نعمتیں دینے پہ قادر ہوں اسی طرح میں اپنی نعمتیں چھین بھی لیتا ہوں، میں جس طرح عزت دینے پہ قادر ہوں اسی طرح عزت کو لینے پہ بھی قادر ہوں۔
جیسے میں نے بنو اسرائیل کو نعمتیں دی، لیکن جب انہوں نے ناقدری کی تو ہم نے ان کا قصہ ہی ختم کر دیا۔ اگر تم بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اگر تم بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، اگر تم بھی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، پھر تمہارا نام بھی مٹ جائے گا، اور اللہ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم چاہیں تو پھر ایک اور قوم پیدا فرما۔ اس لیے یہ سارے ہدایات قرآن پاک میں جو واقعات آتے ہیں، قرآن پاک میں جو انبیاء علیہم السلام کے قصص آتے ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں سید زادہ ہوں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں کرشی ہوں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں عربی ہوں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو جی حضور کی امت میں ہوں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس جناب ہمارے لیے تو جنت ریزرو ہو چکی ہے۔ فرمایا نہ، میری نعمتیں کرو گے تو پھر میں تمہیں عزتوں کے اونچے سے اونچے مقام پہ فائز کر دوں گا، اور جب تم میرے احکام کی خلاف ورزی کرو گے اور میری نعمتوں کو ٹھکراؤ گے تو پھر میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی محروم کر دوں گا۔ اور اسی لیے علماء کرام نے قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو قومیں جس نعمت کی ناقدری کریں گی، اللہ وہی نعمت ہی ان سے چھین لیتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جو چیز ہمیں ملے، یعنی آپ اندازہ فرما لیں کہ بعض ہمارے ملک اسلامی ممالک جو ہیں مثلا وہ زرعی ملک ہیں، ان کو اللہ نے زراعت کی نعمت سے نوازا، دریاؤں سے نوازا، پانی سے نوازا، وہاں ہر قسم کی زراعت ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے۔ یعنی آپ دور نہ جائیں، آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے ملک پہ نظر ڈال لیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاکھوں من، ہزاروں من کے مختلف مقامات پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اتنی اللہ نے نعمتیں عطا فرما دی، اتنی اللہ نے فصلات عطا فرما دیے کہ اسٹیشنوں پر گاڑی میں جاتے جاتے دیکھتے تھے کہ او کتنے بڑے بڑے جناب سٹاک ہیں، کتنے بڑے بڑے سٹور ہیں۔ اور پھر جب ہم نے ناقدری کی کہ لاکھوں من جل گئے، سڑ گئے، کسی مسلمان غریب کے پیٹ میں ہم نے نہیں پہنچائے، نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم اسی فصل کے محتاج، آج ہم اسی نعمت کے محتاج ہیں، اور اپنی یعنی خون پسینہ بہانے کے بعد دوسرے ملکوں سے ہم کہتے ہیں مہربانی کرو ہمیں گندم عطا فرما دو۔ وجہ کیا ہے کہ جس نعمت کی بھی ہم ناقدری کریں گے وہ نعمت چھن جائے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ مثلا عقیدے کے لحاظ سے بھی نظر دوڑائیں، انہوں نے کہا کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صدق و صفا اور صداقت کی نعمت اللہ نے ہمیں دی تھی کہ اللہ نے امت محمد مصطفیٰ میں وہ انسان پیدا کیا کہ جس کو صدیق کا لقب آسمانوں سے ملا۔ یعنی انہیں آپ نے صدیق نہیں بنایا، کسی لوگوں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ جب ہم نے صداقت صدیق کی نعمت کا انکار کیا تو آج انکار کرنے والوں کے مذہب کی بنیاد تقیہ اور جھوٹ پہ ہے، اللہ نے وہ صدق والی نعمت ہی چھین لی۔ یعنی ان کی تمام کتابوں کو آپ کھول کے پڑھ لیں، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی بات کے آپ پڑھ لیں، ایک صفحے میں ایک بات لکھیں گے اور دوسرے صفحے میں دوسری بات لکھیں۔ ایک کتاب میں لکھیں گے ہمارا قرآن پہ پورا ایمان ہے، اور دوسری جگہ پر لکھیں گے نہیں، یہ قرآن تو قابل اعتبار ہی نہیں۔ ایک جگہ پر لکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ جناب جب تک آدمی عمرہ کرے، طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، پھر دوبارہ طواف نساء نہ کرے تو آدمی پہ اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی۔ یعنی اپنی بیوی کے حلال کرنے کے لیے ایک طواف کافی نہیں، 2 طوافوں کی ضرورت ہے۔ اور ادھر متع جائز ہے، متع کرو تو عبادت ہے، ایک دفعہ کرو تو حضرت حسن کے درجے پہ آدمی پہنچ جاتا ہے، اور 2 دفعہ کرو تو حضرت حسین کے درجے پہ پہنچ جاتا۔ اور پھر اندازہ فرمایا لکھا کہ جو عورت، اللہ معاف کرے، متع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی
چند گھڑیوں کے لیے کسی سے پیسے طے کر لے کہ میں نے 2 راتیں گزارنی ہیں، اتنے پیسے آپ کو دوں گا، عورت نے کہا ٹھیک ہے، مرد نے کہا ٹھیک ہے، بس حلال ہو گئی۔ لکھا کہ متع کرنے کے بعد جب وہ غسل جنابت کر کے عورت اپنے بدن کو چھڑکتی ہے تو ان پانی کے قطروں سے ہزاروں ایسے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی اب زنا کو کس مقام پہ لے گئے؟ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جب صدق کی انکار کیا، صدیق کا انکار کیا، انہیں نعمت چھین دی، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی توحید کی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ آدمی کا عقیدہ ہو کہ میرا رب ایک ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور اسی کی تقدیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ نے فرمایا جس بندے کا میری ذات پہ ایمان پکا ہو جائے پھر اس کے دل کو ہم خود ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس کو جب کوئی تکلیف پہنچے گی تو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نعمت پہنچے گی تو کہے گا الحمدللہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں نفع میں ہے کہ اگر مصیبت پڑے صبر کرے تب بھی درجے ملے، نعمت ملے شکر کرے تب بھی درجے ملے۔ تو مومن جو ہے یعنی توحید کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی توحید کی نعمت کو چھوڑ دیا نتیجہ کیا نکلا؟ مرادیں مانگ رہا، اللہ نے وہ نعمت چھین۔ ورنہ آخر آپ خود عقل والے لوگ ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ایک چلتا پھرتا انسان جو خود زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ ان لوگوں کے بعد جا کے کھڑا ہوتا ہے جو فوت ہو گئے، جو اس دنیا سے بھی چلے گئے، جو عالم برزخ میں پہنچ گئے، ان کو جا کے کہتے ہیں جی آپ میری حاجتیں پوری کریں۔ اللہ وہ نعمت، جب ہم نے توحید کی نعمت کو انکار کیا اللہ پاک نے اس سے محروم کر کے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے ہزاروں دروازوں پہ ہمیں گھما دیا کہ اب ٹھوکریں کھاتے رہو پھرتے رہو، باقی تو دنیا کے کام ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے، بچے تیرے بھی ہوتے ہیں، بچے یہودی کے بھی ہوتے ہیں، بیماری تجھے بھی ہوتی ہے، بیماری ہندو کو بھی ہوتی ہے، شفا تجھے بھی ہوتی ہے، شفا ہندو کو بھی ہوتی ہے، دولت تجھے بھی ملتی ہے، دولت اسے بھی ملتی ہے۔ یہ تو نظام عالم ہے، اس میں تو ہندو مسلم کافر غیر کافر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی بادشاہی میں سب نے رہنا ہے، سب نے جینا ہے، سب نے کھانا ہے اور نظام عالم کو چلنا ہے۔ رات تیرے لیے بھی ہے، رات ہندو کے لیے بھی ہے، دن تیرے لیے ہے، دن ان کے لیے بھی ہے، سورج تیرے لیے بھی چمکتا ہے، سورج ان کے لیے بھی چمکتا ہے، چاند تیرے لیے بھی چاندنی بکھیرتا ہے، چاند یہودیوں کے لیے بھی چاندنی بکھیرتا ہے، دریا تیرے لیے بھی بہتے ہیں، دریا ان کے لیے بھی بہتے ہیں، گرمی تجھے بھی لگتی ہے، گرمی انہیں بھی لگتی ہے۔ یہ تو نظام عالم ہے، یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ فرق اتنا ہے کہ جو میرا ہے وہ ہر بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے اور جو میرا نہیں ہے وہ غیروں میں اٹک جاتا۔ اس لیے جب بھی ایک بات یاد رکھیں کہ جس نعمت کی تم ناشکری کرو گے اللہ وہ نعمت چھین لے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی نعمت سے نوازا کہ میرے پاک نبی آئے خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے دشمنوں کو بھائی بنا دیا۔ اوس و خزرج جیسے قبائل جن میں بات بات پہ قتل ہوتے تھے، جن میں تلواریں چلتی تھیں، جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر ڈالتے تھے، جو لوگ شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے، جو لوگ عصمتیں لوٹنے کو اپنی عزت جانا کرتے تھے، میرے مدنی نے ایسی تصویر بنا دی ان کی کہ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں، اور تراہم رکعا سجدا، میرے مدنی کی جماعت کو دیکھو گے تو کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضا طلب کرنے والے ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور رات کی عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ نور عبادت چمکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا،
میرے پاک نبی نے فرما دیا کہ اللہ نے جتنے قبائل بنا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ شعبے اور قبیلے اور شاخیں صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہاں بلال حبشی اور کہاں سیدنا ابی بکر، لیکن حضرت ابی بکر جب بلال کو پکارتے تو کہتے تھے سیدنا بلال، بلال تم تو ہمارے بھی سردار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک نبی کی نعمت سے کہ اللہ نے عربی، عجمی، فارسی، حبشی ایک بنا دیا، اور حضور نے فرمایا لا فرق بین احمر و اسود، لا فرق بین عربی و عجمی، آج کے بعد کوئی عربی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے جب اس نعمت اسلام کی قدر چھوڑی، آج پھر ہم قوموں میں بٹ گئے، کہیں مہاجر ہے، کہیں انصار ہے، کہیں سندھی ہے، کہیں پختون ہے، کہیں بلوچی ہے، کہیں پنجابی ہے، لسانی جھگڑے ہیں، اور یہ کون کرنے والے ہیں؟ جو سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ نے وہ نعمت چھین لی کہ جب ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی، آج پھر ہم قوموں میں بٹ گئے، لسانوں میں بٹ گئے، صوبائیت میں بٹ گئے۔ وہ اسلام والی وحدت، وہ اسلام والی اجتماعیت، وہ اسلام والی اخوت کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کلمے پڑھنے والے بھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن ایسے ایک البنیان، جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، اور کہیں فرمایا کل جسد الواحد، جیسے ایک جان ہوتی ہے کہ پاؤں میں کانٹا لگے تو سر تک تکلیف پہنچتی ہے۔ مومن مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، سب ہمارا بھائی ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس نعمت اتحاد کی ناقدری کی، آج نتیجہ کیا ہے؟ ہر آدمی جب اخبار پڑھتا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے اچھا وہ ہاں چلو یہ تو دوسرے علاقے کی بات ہے نا، میرا گھر تو ابھی محفوظ ہے نا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا گھر محفوظ، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو ایک آگ ہے، چل پڑی ہے، آ رہی ہے، پھیلتے پھیلتے ایک وقت وہ بھی آ جائے گا جب تیرا گھر بھی بسم ہو کے رہ جائے گا۔ اب ہم لوگوں کے بیٹوں کو مرتے ہوا پڑھتے ہیں، اچھا فلاں حادثہ ہو گیا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں، میں نے خود اندازہ لگایا ہے کہ اب اتنی مسلمان بے ہوش ہو گیا ہے کہ اخبار میں مثلا پڑھے نا جی آج اتنے مسلمان مر گئے تو ان للہ بھی زبان سے نہیں نکلتا، یعنی صرف اتنا بھی نہیں کہتا کہ یار مسلمان تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو کوئی بھی تھے تو مسلمان نہ تھے تو ہمارے آخر بھائی۔ وجہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، یاد رکھو عقیدے میں ناقدری کرو گے اللہ وہ نعمت چھین لیں گے، عمل میں ناقدری کرو گے اللہ وہ نعمت چھین لیں۔ اب اسی ایک نماز کو دیکھ لیں، اس سے بڑی عبادت ہے دنیا میں کہ 5 وقت میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک مقام پہ جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ بھائی ورنہ کیا ہے، ہر کسی کو حکم ملتا بھی جہاں ہو اپنے گھر میں کھڑے نماز پڑھ لو، لیکن یہ جو جماعت کا اسلام نے سلسلہ بنایا کہ ہر آدمی محلے کی مسجد میں آئے، اور جمعہ کے دن تمام محلے والے ایک جامع مسجد میں آئے، اور عید والے دن تمام جامع مسجدوں والے بھی ایک مقام پہ آئے کہ 5 وقت امت محمد مصطفیٰ کو اتحاد اور اتفاق کا سبق ملے کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے اللہ اکبر بس۔ امام نے حکم دیا کہ اللہ اکبر، رکوع میں چلے جاؤ، سب رکوع میں چلے گئے، بوڑھے بھی، بزرگ بھی، امیر بھی، غریب بھی، عورت بھی، مرد بھی، جاہل بھی، عالم بھی، پڑھا لکھا بھی، تاکہ ان میں ایک وحدت پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، اجتماعیت پیدا ہو، اور دن میں 5 دفعہ ان کو سبق پڑھاؤ۔ نیند سے اٹھے تو اس جماعت کا سبق پڑھاؤ، اگر کام میں مشغول ہو گئے، اب ظہر آ گئی ہے، دفتروں میں سارا دن دماغ دوسری طرف چلا گیا، پھر
بلا کے پھر اتحاد کا سبق پڑھاؤ۔ اب جناب کام کر کے کھانا کھایا، ذرا تھک گئے، سو گئے، فرمایا پھر عصر کی نماز میں ان کو پھر اجتماعیت کا سبق پڑھاؤ۔ اب دن گزرنے والا ہے، رات آنے والی ہے، فرمایا پھر مغرب میں ان کو اجتماعیت کا سبق پڑھاؤ۔ اب سونے کا وقت آ گیا، غفلت کا دور شروع ہوگا، فرمایا ایک دفعہ پھر ان کو اکٹھا کر دو، میرا قرآن بھی سنا دو اور ایک امام کے پیچھے بھی کھڑا کر دو کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ کیوں امام نہ ہو تو پھر آپ نے دیکھا ہے نا کیا نتیجہ ہوتا ہے، ایک رکوع میں کھڑا ہوگا، ایک سجدے میں پڑا ہوگا۔ جب ہم علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا ہر آدمی اپنی اپنی کیفیت میں ہے، کیوں کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی اتحیات میں ہوگا، کوئی تشہد میں ہوگا۔ لیکن جب ہم ایک امام کے پیچھے آ جائیں گے تو اب ہمارے اندر وہ ایک اجتماعیت، ایک وحدت، ایک اتفاق، اور پھر صفوں کا برابر ہونا، برابر کھڑے ہونا، پھر صفوں کی ترتیب کہ علم والوں کو آگے جگہ دو، لِيَلِيَنِي مِنْكُمُ الْأَحْلَامُ وَالنُّهَى، دین کے سمجھ والوں کو آگے جگہ دو، اور اس کے بعد ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر عورتوں کو پیچھے جگہ دو، بچوں کو مردوں کے پیچھے جگہ دو، صفیں بالکل برابر کر لو، کندھے سے کندھا ملے، گھٹنے سے گھٹنا ملے، اور جب امام کہے اللہ اکبر تب رکوع جانا، پہلے جانا ہے نہ بہت بعد میں جانا ہے۔ یہ سارا جو سبق ملا، جب ہم نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا نماز میں صفیں سیدھی کیا کرو، اگر نماز میں صفیں ٹیڑھی کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ اب نماز کا اور دل کا کیا مسئلہ تھا؟ لاگے نبی نے ہمیں ایک اشارہ دے دیا، ایک سبق دے دیا کہ بھئی نماز میں اپنی صفیں سیدھی کیا کرو، اگر نماز میں صفیں ٹیڑھی کرو گے اللہ دل ٹیڑھے کر دیں گے، اور جب دل ٹیڑھا ہو جائے، آپ نے دیکھا نا جی جب کسی سے آپ کا دل پھر جائے پھر لاکھ زور لگاؤ، آپ کہیں گے آپ جتنے مرضی ہے میرا دل نہیں مان، بس جی میرے دل میں اس آدمی سے نفرت آ گئی ہے، اب میرا آپ دیکھیں نا جی میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے کئی سال، جھگڑا ہو جاتا ہے، اب سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے بھئی مہربانی کرو شروع کر لو، میاں بیوی ہو اتنا عرصہ اکٹھے رہے، جی بس اب دل پھر گیا، اب دل گندا ہو گیا، اب دل پھر گیا، اب نہیں جڑتا جی، اور جی دل تو شیشہ ہوتا ہے جی، ٹوٹ گیا تو پھر کیسے جڑے جی، پھر اس کی کرچیاں جڑتی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عبادت میں نے تمہیں اکٹھے ہونے کا سبق دیا تھا، اگر تم یہاں اکٹھے نہ ہوئے تو پھر پورے عالم میں بھی ہم تمہیں ٹیڑھا کر دیں، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے اور تمہارے اندر، اور جب دل ٹیڑھے ہوں گے تو پھر جھگڑے ہوں گے، پھر اختلافات ہوں گے۔ اس لیے آپ ایک ایک اللہ کی نعمت پہ نظر دوڑائیں کہ عقیدے میں آپ نے اگر توحید کی قدر نہ کی تو نتیجہ کیا ملا؟ شرک۔ آپ نے اگر نبیوں پر ایمان نہ لے آئے تو نتیجہ کیا ملا؟ جن لوگوں نے حضور کی نبوت پہ ایمان نہ لائے نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی قادیانی کے پیچھے چل پڑے، اللہ نے وہ نعمت ہی چھین لی، کوئی قادیانی کو نبی بنا بیٹھا، کسی نے اللہ معاف فرمایا آغا خاں کو بنا لیا کہ جی 3 نمازیں معاف، یعنی نماز بھی اپنے ہاتھ میں، عبادت بھی اپنے ہاتھ میں، کسی نے جناب اللہ معاف کرے کہ پھر حضور کا کیا انکار کیا کہ ہر پیر کو مرشد کو کہ جی بس سبحان اللہ میرا تو مرشد جو ہے نا جی ظاہر میں مرشد ہے سبحان اللہ، جس نے حضور کو دیکھنا مرشد کو دیکھ لے۔ نتیجہ اس لیے اب یاد کریں، اب اس آیت کو سمجھیں پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ خدا نے کیا فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جاتا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہود چونکہ موجود تھے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا وہ اہل کتاب تھے، اور تیسرا ان میں اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے۔ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالم پہ فضیلت دی، اور اس کے بعد لیکن تم نے کفران نعمت کیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، فرمایا وَاتَّقُوا، اور ڈرو، سب سے بڑی چیز ہے ڈرنا، جس کے دل میں ڈر آ گیا سب کچھ آ گیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، ذرہ برابر شیئا،
یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، اور جس دن کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کی شفاعت نفع پہنچائے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما لا تجزی، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن یاد رکھو کیا مانا کہ اگر تم کفر پہ مر گئے، اگر تم شرک پہ مر گئے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پہ مر گئے، ورنہ اگر ایمان پہ مریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تو فائدہ پہنچائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے تو جو چھوٹا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے وہ بھی قیامت میں اپنے والدین کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی ایک چھوٹا بچہ جو پیدا ہونے کے بعد فوراً مر گیا، یعنی اس نے معصوم حالت میں اس کے موت آ گئی، چاہے ولادت کے فوراً بعد مر جائے، چاہے مہینے بعد، چاہے سال بعد یا بلوغت سے پہلے، حضور نے فرمایا کہ جس نے اس بچے پہ صبر کیا قیامت میں وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، قیامت میں وہ بچہ اپنے والدین کو چھڑانے کا ذریعہ بنے گا، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جن کی ایمان پہ موت آئی، توحید پہ موت آئی لیکن گناہ تھے، ان کے بارے میں انبیاء کی شفاعت بھی قبول فرمائیں گے۔ لیکن جو کفر پہ مر گئے، جو شرک پہ مر گئے، جن کی موت کفر و شرک پہ آ گئی، اب ان کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہ یہ کہیں کہ چلو جی میری وجہ سے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال لو، بدلہ لے لو، فرمایا وہاں بدلہ بھی قبول نہیں ہوگا، ہر کسی نے اپنی سزا خود بھگتنی ہے۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور ان کو کسی کی شفاعت سفارش بھی نفع نہیں دے گی، کیونکہ کافر کے لیے شفاعت نہیں ہوتی، شفاعت تو ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، جن کی موت ایمان پہ آئی، عقیدہ توحید پہ موت آئی لیکن گنہگار ہیں، بندے ہیں، ان کے لیے تو شفاعت ہوگی، لیکن کافر کے لیے سوال پیدا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے؟ اور فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرمایا جس دن قیامت والے دن جبریل بھی صف میں ہوں گے، ملائکہ بھی صف میں ہوں گے، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ بات کر سکیں جب تک کہ اللہ اذن نہ دے، اللہ کے اذن کے بعد، اور بات بھی وہ کریں جو حق والی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یعنی بنو اسرائیل کو خطاب کیا، اور یہ آخری خطاب ہے، اس کے بعد وہ خطاب کے مستحق بھی نہ رہے۔ 3 مقام پہ اللہ نے خطاب کیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اور جب وہ اعراض میں آ گئے، انکار میں آ گئے، کفران نعمت میں آ گئے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ لیکن یاد رکھو یہ معاملہ تمام قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے ان کو نعمتوں سے محروم کر دیا گیا اسی طرح اس امت کو بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر مجھ پر سب پہ رحم فرمائیں اور ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرمائیں۔ کہتا ہے جی کہ میں نے منت مانی ہے، اس کا پیسہ غریبوں کو دے سکتا ہوں۔ منت جو ہے میں نے مانی تھی کہ بکرا ذبح کروں گا۔ پہلی بات تو یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو منت ماننا جو ہے نا جی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے ذمے خود ایک چیز لگاتا ہے جو ہمارے ذمے نہیں ہوتی۔ یعنی مثلا ہم نے خود منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں جی 2 بکرے اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، تو حالانکہ اللہ نے تو ہمیں حکم نہیں دیا تھا کہ 2 بکرے ذبح کرو، تو لہذا ہم نے یہ خود اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ جب خود اپنے گلے میں ڈالا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، اگر وہ منت شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر وہ منت جو ہے اللہ کے نام پہ ہے خالص، اور آگے جس کام کے لیے منت ہے وہ کام بھی جائز ہو،
یوں سمجھو مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی میں 10 دمبے ذبح کروں گا، رات چوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ منت نہیں ہوتی۔ اچھا اسی طرح کوئی یہ کہے کہ مجھے بیٹا ہو جائے تو پیر کی قبر پہ 10 دمبے ذبح کروں گا، تو یہ منت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ منت نہ ہوئی، وہ شرک ہو گیا غیر کے نام پہ ذبح کرنے کا، اور یہ ایسے کام کے لیے منت مان رہا ہے جو کام ہی حرام ہے، تو وہاں بھی منت نہیں ہوتی۔ منت تب ہوتی ہے کہ ہو بھی اللہ کے نام پہ، آگے کام بھی جائز ہو، اور پھر جب ہو جائے چونکہ تم نے اپنے ذمے خود لگایا ہے تو اسی کو پورا کرنا ہوگا۔ یعنی تم نے ذمے لگایا کہ بکرا ذبح کروں گا تو بکرا کرو، تم نے پیسے تو نہیں کہے تھے اس وقت، اب سوچتا ہوگا نا کہ بکرا تو مہنگا ہے، کام تو ہو گیا۔ کہتا ہے جی کہ فرض نماز کے بعد جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے کہ امام دعا کرتے ہیں اور مقتدی آمین آمین کہتے ہیں، یہ حدیث مبارک سے ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے نمازوں کے بعد ہمیشہ دعا کی، ہر نماز کے بعد میرے مدنی پاک دعا کرتے تھے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں اور صحابہ آمین کہیں، بلکہ حضور اپنی دعا پڑھ رہے ہیں، صحابہ اپنی دعا کر رہے ہیں، اور ہر آدمی دعا کر رہا ہے، اور کسی اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کے اور ایک کا کہنا اور سب کا آمین کہنا اس طرح ثابت نہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھی دعا کرنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ اٹھانا بھی دعاؤں میں ثابت ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھائے میں اس کو خالی بھیجوں، کہ میں تو کریم ہوں اور سخی ہوں، میں اپنے بندے کو خالی کیسے اس کے ہاتھوں کو بھیج دوں، تو کچھ نہ کچھ تو میں ڈالوں اس کے دامن میں۔ اور اسی طرح یہ بھی فضیلت آتی ہے کہ جماعت اگر کٹھی ہو تو اللہ کی رحمتیں اس پہ ہوتی ہیں، تو اس لیے بہرحال جو ہمارے لوگوں نے طریقہ بنایا ہے یہ تو بالکل ثابت نہیں، کبھی مانگ لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی نہ مانگا، تاکہ ہر حدیث مبارک پہ عمل ہو جائے۔ اب ہمارے یہاں تو پھر ایک دعا بھی نہیں، 3 ہو گئی، مقابلہ شروع ہو گیا نا، ایک دعا ختم ہوئی پھر اور دعا شروع ہوگی، پھر ایک دعا ختم ہوئی پھر اور دعا شروع ہو گئی۔ اور کچھ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اکثر مولویوں کا یہ حال ہے کہ ان کا گزارا ہی اسی دعا درود پہ ہے، اور تو آتا جاتا کچھ نہیں بیچاروں کو، تو لہذا وہ اگر یہ چھوڑ دیں تو باقی کیا کریں، باقی کام کیا، ورنہ یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے بالکل۔ اور دعائیں جو ثابت ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، اسی طرح اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہاں اگر آپ اکیلے میں ہیں تو پھر جتنی لمبی دعا کریں یہ بڑی اچھی دلیل ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی عبادت کو دیکھنا ہو تو اس کی دعا کو دیکھو کہ وہ کتنی دعا کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اکیلے میں اگر رو کے اور لمبی دعائیں کرے تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، کیونکہ یہ اللہ کے عجیب فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک لکھا ہے ہمارے صاحب کا کتابوں میں کہ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ میاں سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ ہے وہ کوئی اتنا اچھے عمل والا بھی نہیں، وہ دعا مانگتا ہے آپ اس کا کام فوراً کر دیتے، اور یہ آپ کا بڑا محبوب بندہ ہے اور مہینوں ہو گئے دعا مانگتے مانگتے اس کا کام نہیں ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے، اس کا تو میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ وہ مجھ سے مانگے، جو مانگتا ہے دنیا کی حقیر چیز ہے میں کہتا لے لو جان چھوڑے، بس اس کو مانگنے میرے پاس آئے ہی نہیں دوبارہ۔ اور یہ میرا بندہ اس کے مانگنے میں مجھے مزہ آتا ہے کہ مجھ سے مانگتا رہے، بس اس کو ہم آزماتے رہیں، یہ تو میرے اپنے نظام ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ نبیوں کو 70 سال نہیں ملی تو پھر ان کے کوئی شان میں تو کمی نہیں ہوتی۔ مسجد میں نماز کے بعد مصافحہ کرنا، یہ جو رواج ہے نا جی سلام پھر السلام علیکم جی السلام علیکم، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ کہتے ہیں جی میرے گھر کو بلی ہے، میں اس کو دودھ دیتا ہوں تو مجھے گھر والے منع کرتے ہیں کہ اور بلیاں اکٹھی ہو جائیں گی، تو بہرحال یہ ہے کہ باہر بلی کو دینا بھی کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ تم وہاں بلیاں ہی اکٹھی کر دو کہ وہ سارا دن صفائیاں ہی کرتا رہے بیچارہ گھر والا، وہ بھی تو سچا ہے، اس کے گھر میں نہ دو، تم کسی دوسری جگہ جا کے دیا کرو۔ اگر میں اپنی والدہ کو کوئی دین کی بات کہوں تو والدہ ناراض ہوتی ہیں، بہرحال آپ ادب کے ساتھ کہتے رہے اور وہ ناراض ہوں تو آپ محسوس نہ کریں، والد کا بڑا حق ہے۔ ماں اگر بالغ بچوں کو نیند سے نہ اٹھائے، اگر اپنے بالغ بچوں کو والدین نماز کے لیے نہ اٹھائیں تو والدین بھی قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ لکم مسئول عن رعیتہ، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تو آپ قیامت میں پکڑے جائیں گے۔
آپ کے بچے نہیں پڑھتے تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ مسئول ہیں، آپ کے کہنے پر وہ مدرسے جاتے ہیں، سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی بیگم صاحبہ میک اپ سنگار کر لیتی ہے، صرف نماز والی بات نہیں مانتی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر کھوٹ ہے، ہم دین کی بات کہنا نہیں چاہتے۔ ویسے بہرحال قیامت میں جو گھر کا بڑا ہے وہ سب کا ذمہ دار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگی ہے، استسقاء میں ہاتھ اٹھائے ہیں، تو ہاتھ اٹھانا کو بنا تو نہیں۔ میری ماں عمرے کے لیے آیا تھا، مدینہ شریف نہیں جا سکا، تو بھائی اس کے حج میں تو کوئی حرج نہیں ہے، حج علیحدہ چیز ہے۔ گاہک نے سامان لیا اور سامان رکھ کے وہ بھول گیا، اگر آپ کو ایڈریس ہو تو پہنچا دیں، اگر نہ ملے تو خیرات کر دیں۔ ایک پانی کا کولر سبیل اللہ آپ نے لگایا تھا، دکان بند ہو گیا، جب بند ہو گیا تو بند ہو گیا، جب دوبارہ کھولے گا تو پھر چلا لینا یا کسی اور جگہ لگا لو۔ قرآن کے اوپر اور کتاب رکھ سکتے ہیں، قرآن کے اوپر کیوں نہیں رکھ سکتے، لیکن شرط ہے کہ وہ بھی قرآن ہو، ورنہ ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اوپر تو منطق کی کتابیں رکھ دو یا انگریزی کی کتاب لے کے قرآن پہ رکھ دو۔ آخری 2 دن جو ہے میں نے کنکریاں نہیں ماری اور کسی کو وکیل بنا کر بھی نہیں مرائی، تو بہرحال دم ادا کریں۔ دم کا گوشت دینے والے کے گھر والے کھا سکتے ہیں نا، پھر تو اچھا ہوا، دم ذبح کر کے گھر رکھ دیا، گھر والے کھاتے رہیں۔ دم ہوتا ہی فقیروں کے لیے ہے، دم ذبح کر کے فقراء حرم کو دیا جائے۔ میں نے حج تمتع کیا، رقم نہیں تھی، قربانی بھی نہیں کی، روزے بھی نہیں رکھے ماشاءاللہ، تو اب آپ کے ذمہ 2 ہو گئی، ایک وہ اور ایک نہ دینے کی۔ حدود حرم کے اندر درخت نہ توڑا جائے۔ اگر ہمارے کیمپ میں جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد امام صاحب آ کے خطبہ شروع کر دیتے ہیں، تو ہم سنتیں جو پہلی ہماری رہ جاتی ہیں احناف کے نزدیک، پھر وہ سنتیں آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرد اور عورت کے غسل کا جو ہے سب ایک حکم ہے۔ والدہ کو زکوٰۃ کا پیسہ آپ نہیں دے سکتے، آپ والدہ کو ویسے دیا کریں، آپ کی جائیداد جو ہے وہ والد والدہ کی ہے، یعنی آپ جو میل کچیل ہے ماں باپ کو وہی کھلائیں گے زکوٰۃ۔ میں 1 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، اب مجھے مستقل طور پہ ڈیوٹی پر جدہ جانا ہے، تو مجھے طواف وداع کرنا ہوگا نہیں؟ طواف الوداع ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ خطا کے لیے غلام، اب غلام ہے نہیں تو آزاد کیا کریں گے؟ جب غلام تھے ہی اس وقت ہے، اب غلام نہیں ہے تو اب پیسے دے دیا جائیں گے۔ صوفیوں کے یہاں امام صاحب کے پیچھے وطر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، سب تمام وطر کے طریقے حدیثوں میں ثابت ہے۔ وال سے لے کر اگر 7 ذی الحج تک ہم عمرہ کریں تو حج لازم ہے، 1 دفعہ حج ہو گیا تو پھر کچھ بھی لازم نہیں۔ حج زندگی میں 1 دفعہ ہوتا ہے، اس کا کیا عمرے سے؟ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پہ کہاں اترے تھے؟ جنت میں جب ملیں گے پوچھ لینا۔ داڑھی میں سب سے پہلے کسی نے مونڈنا شروع کیا؟ سب سے پہلے، اب مجھے کیا پتا نوح علیہ السلام کے زمانے میں کون تھا، مجھے کیا پتا۔ اصل تم اس حکم پہ رہو کہ داڑھی مڈانا جو ہے وہ سنت رسول کے خلاف ہے، سنت انبیاء کے خلاف ہے، اور بار بار مڈانے سے آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کے فاسق ہو جاتا۔ وہ پہلے کس نے پینٹ شرٹ کس نے پہنی تھی مجھے نہیں پتا۔ میرا بھائی وسیم الدین اغوا ہو گیا، اللہ رحمت فرمائے، ہر مسلمان پہ رحم فرمائے۔ اب تو مسلمان بچے بوڑھے جوان اغوا ہوتے ہیں، پہلے تو اللہ معاف فرما، دعا کریں اللہ ہمارے ملک پہ اور تمام اسلامی ملکوں پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور تمام اسلامی ملکوں میں امن امان استقرار فرمائیں۔ ایک عالم نے ایک عمارت کے کرایہ سے کمایا ہے، کیا ہے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، بھی تم جانو وہ عالم جانے۔ اگر ایک مکان کرایہ پر دے کر کرایہ دیا جائے تو یہ تو شریعت میں حرام نہیں ہے، یہ تو شریعت میں حرام نہیں ہے۔ باقی کوئی تمہیں اور کسی کا کوئی پتہ ہے تو وہ جانے، چونکہ اب جمہور کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ مکہ مدینے میں عمارت کا کرایہ پہ دینا، لینا، خریدنا، بیچنا سب جائز ہے۔
باقی کسی نے اور کوئی طریقے سے اللہ معاف کرے کوئی رشوت لی کچھ لی تو اللہ پاک ہدایت دے ان کو. زمین میں بٹائی لینا جو ہے اگر آدمی جیسے ہمارے ہاں مزارعت ہے یہ جائز ہے, اسی پہ فتویٰ ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان کے خلاف ہے لیکن فتویٰ ان کے قول پہ نہیں ہے, فتویٰ جمہور کے قول پہ ہے. حضور کے زمانے میں تمام زمین جو ہے وہ مسجد ہے یہ تو نہیں ہے, یہ تو ایک قول مبارک ہے, ورنہ حضور کے اپنے گھر مبارک جو تھے وہ بھی فروخت ہو گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مکان خریدا مکہ مکرمہ کے اندر جو خلیفہ راشد تھا. یعنی ادب کے لحاظ سے یہ ہمارا حکم ہے, ورنہ مسجد میں آپ ٹٹی خانہ بناتے ہیں تو پھر یہاں لیٹرین بھی کسی جگہ پورے حرم میں نہ بنے کہاں جاؤ گے. یعنی ایک ہوتا ہے ادب اور احترام کے حکم کہ ادباً حضور نے فرمایا کہ سب جو ہے یہ مسجدیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر 1,00,000 کا ثواب رکھا ہے, باقی احکام علیحدہ ہوتے ہیں. یہ علمی بحثیں ہیں کہ کیا حد حرم میں کسی کو سزا دی جائے نہ دی جائے. بعض ائمہ کہتے ہیں حد حرم سے باہر جا کے سزا دو, بعض ائمہ فرماتے ہیں اگر جرم حرم میں کیا ہے تو سزا بھی حرم میں دو. تو اس لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جمہور کا فتویٰ کیا ہے. جمہور کے فتوے میں یہ چیزیں جائز ہیں, مکان لینا, خریدنا, بیچنا, کرائے پہ دینا, کرائے پہ چڑھانا. اللہ تبارک و تعالی بہرحال آپ کو مجھے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحمت کا فیصلہ فرمائیں. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما, یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ